سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں بیان فرمائی، 3 قیمتی باتیں مجھے ان کا حکم اور آرڈر دیا۔ کیا کیا؟ بصیام 3 ایام من کل شہر، سب سے پہلا حکم اور وصیت یہ بیان کی ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے میں اس کا صلہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہوں۔ الحسنہ عشر امثالہا، یہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا کرتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ سارے اعمال کی جزا دیتا ہے، لیکن خاص طور پر اس وصیت کے متعلق کہا کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا یہ میری وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، یہ میری وجہ سے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ للصائم فرحتان، اس روزے دار کو میں 2 خوشیاں عطا کرتا ہوں۔ فرحت عند فطرہ، جب یہ افطاری کرتا ہے ایک خوشی تو میں اس وقت عطا کرتا ہوں، اس کو وہ سکون عطا کرتا ہوں، وہ روحانی اطمینان عطا کرتا ہوں، اس کا دل اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہوں جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا فرحت عند لقاء ربہ، یہ روزہ رکھنے والا کل اپنے رب کے دربار میں جائے گا تو فرمایا میں اللہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق خوش کر دوں گا۔ اور دوسری وصیت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ابو ہریرہ دوسری وصیت یہ ہے ورکعتی الضحیٰ، اشراق کے وقت چاش کے وقت 2 رکعت پڑھ لینا۔ فرمایا یہ 2 رکعتیں اتنی قیمتی ہیں، کتنی قیمتی؟ فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، انسان کے 360 جوڑ، فرمایا ہر جوڑ پر ہر صبح صدقہ لازم ہوتا ہے۔ فرمایا جب یہ بندہ مومن تسبیحات کہتا ہے تو اس کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نیکی کا کوئی حکم دیتا ہے تو صدقہ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَدَقَہ، فرمایا اگر یہ برائی سے روکتا ہے کسی مسلمان کو تو یہ بھی اس کے جوڑوں کا صدقہ۔ فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، فرمایا ان تمام صدقات سے اگر کوئی چیز کفایت کرتی ہے، یہ نہ الحمدللہ کہے، نہ سبحان اللہ کہے، نہ لا الہ الا اللہ کہے، نہ یہ اللہ اکبر کہے، نہ نیکی کا حکم دے، نہ برائی سے روکے، بس صبح اشراق کے وقت یہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، یہ تمام صدقات سے اس کے تمام جوڑوں کا صدقہ جو ہے یہ 2 رکعتیں ہی ادا کروا دیں گی۔ کہ میرے خلیل نے مجھے تیسری وصیت یہ کی کہ میں سونے سے پہلے وتر کو ادا کروں۔ وتر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ رب العالمین وتر ہے اور وتر اس کو بہت پسند ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو اگر آپ فضائل کے بارے میں غور کرتے ہیں تو میرے آقا کو بڑے فضائل ملے، لیکن سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی فضیلت جو ملنے والی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام محمود ہے۔ اور مقام محمود کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تو بھی اس قیام اللیل کو کیا کر، تو بھی اس وتر کی نماز کو ادا کیا کر۔ کیوں؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جب تو اس وتر کو پڑھا کرے گا اللہ تجھے مقام محمود پر فیض فرما دے گا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، یہ قیمتی وصیتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، ان پر عمل کرنا چاہیے۔